جائیں ادھر سے ہی مصیبت نازل ہو جاتی ہے. نہ کوئی عوام کا پرسان حال ہے اور نہ کوئی خیر خواہ. اگر قدرت بھی عوام کو ریلیف دینے لگی تو اس پر بھی حکمران متحرک ہو جاتے ہیں اور عوام کی گردن دبوچ لیتے ہیں. وہ لائم لائٹ لے جاتے ہیں ان اہم ایشوز سے جو اس ملک میں جو اس وقت کرائسس ہے اس کی اساس ہے. فار ایگزامپل پاپولیشن مینجمنٹ. اس کے بارے میں ہر سیاسی جماعت بات کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی ہو, جماعت اسلامی ہو, ہر مین سٹریم جماعت نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر آبادی کو مینج کرنے کے حوالے سے ایک لائے عمل دیا ہوا ہے. پاکستان کو 3 ارب ڈالرز کے قلیل مدتی پروگرام کے تحت قرض کی آخری قسط 1 ارب 10 کروڑ ڈالر جاری کرنے کی منظوری کے لیے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل واشنگٹن میں ہوگا. اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کی عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس پر سائیڈ لائن ملاقاتیں ہوئیں. حوالے سے عوام مہنگائی کی چکی میں مسلسل پس رہے ہیں. نہ پیٹرول سستا ہے, نہ گیس کی مد میں کوئی ریلیف ہے, اور رہے بجلی کے بل تو انہوں نے عوام کی چیخیں نکلوا کر رکھتی ہیں. اب سولر سسٹم کے ذریعے عوام نے سستی بجلی بنائی اور مہنگی بجلی سے نجات حاصل کی, مگر عوام کی یہ خوشی بھی حکمرانوں سے ہضم نہیں ہو رہی. پہلے نیٹ میٹرنگ پر عوام سولر سے بچنے والی جو بجلی ہے حکومت کو دیتی تھی, جس پر حکومت 1 یونٹ کے بدلے 1 یونٹ ہی دیتی تھی, مگر بعد ازاں 1 یونٹ کی بجائے 3 یونٹ عوام سے لینے لگ گئی. اور اب نیٹ میٹرنگ میں مزید سختیاں کیے جانے کی حکمت عملی بھی بنائی جا رہی ہے, اور عوام سے 12 کلو واٹ بجلی سولر سے پیدا کیے جانے پر 24,000 روپے ٹیکس لینے کی سمری بھی تیار کر لی گئی ہے. اگرچہ حکومت نے ٹیکس لگائے جانے کی خبروں کی تردید کی ہے, مگر عوام میں بے چینی ضرور پیدا ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں حکومت سے عوام کا سکون دیکھا جاتا بھی ہے یا نہیں. اگر ہمارے ہمسائے ملک بھارت کی بات کریں تو بھارتی وزیر اعظم نے 1 کروڑ گھروں کے لیے سولر سسٹم لگانے کا اعلان کیا ہے, اور دنیا کا سب سے بڑا سولر پینل کا سسٹم بھی بھارتی ریاست راجستھان میں موجود ہے. یہاں سے ہم اپنے حکمرانوں اور تیزی سے ترقی کرتی معیشتوں کے درمیان جو ترجیحات ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں غریب عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے. چونکہ درست نہیں تھی, ڈالرز میں ایک تو ٹیرف رکھا گیا, اور وہ جو ٹیک اور پے کی پالیسی ہے یا آپ ان سے بجلی خریدیں یا ان کو ادائیگیاں کریں, اور چونکہ ہم ان سے بجلی نہیں خرید رہے اور ادائیگیاں نہیں کر رہے تو وہ انرجی سرکولر ڈیٹ میں اضافے کا باعث بنتا ہے. تو ایک تو حکومت کے جو ہے سردردی وہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ آف گریڈ کنزمپشن ہوگی بجلی کی اتنا ہی زیادہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز بڑھیں گے, اور دوسرا جب یہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز بڑھیں گے تو ان کو کہیں نہ کہیں پہ تو پارک ہونا ہے. تو یہ پھر ان کنزیومرز پہ شفٹ ہو رہے ہیں جو ہر مہینے آپ نے دیکھتے ہیں کہ بجلی کا بل جو بڑھ رہا ہے, جو کہ سولر پینل نہیں لگا سکتے, اور اسپیشلی چھوٹے گھر یہاں پہ کہ کورڈ ایریا ہی اتنا نہیں یا ان کے پاس اتنی سخت نہیں کہ وہ سولر پہ شفٹ ہو سکیں. لیکن یہ کوئی ڈیفنس یا جواز نہیں بنتا کہ ہم ملک میں رینیویبل انرجی جو ہے اس کو ڈسکریج کریں. دوسری طرف حکومت نے جو ایک کلائمیٹ چینج سے نپٹنے کے لیے یہ پلج کر رکھی ہے کہ 2050 تک ہماری 60% انرجی جو ہے وہ رینیویبل انرجی ہوگی. یہ ایک صاف شفاف انرجی ہے فاسل فیول کی نسبت, جس پہ کہ کاربن امیشن بھی کم ہوتے ہیں, اور پوری دنیا اب گریجولی اسی پہ شفٹ ہو رہی ہے, خواہ وہ پٹرول پیدا کرنے والے ممالک ہوں, آئل پیدا کرنے والے, یا وہ ہمارے جیسے نیٹ امپورٹرز جو ہیں وہ ہوں. اب جو میرا خیال ہے جو پروپوزل جو اس وقت انڈر ڈسکشن ہے, گو کہ انرجی منسٹری آنے والے دنوں میں زیادہ بہتر بتا سکتی ہے کہ اب 5 یونٹ لے کے 1 یونٹ جو ہے وہ دیا جائے گا. پہلے یہ 1 یونٹ کے بدلے 1 یونٹ تھا, پھر یہ 3 یونٹ کے بدلے 1 یونٹ ہوا, اور اب یہ غالباً 5 یونٹ تک چلا جائے گا. اور اس پہ بھی جو ڈیوریشن ہے, جو اس کا تیسرا جو ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ سارا دن چونکہ گرڈ سے جو ہے بجلی نہیں, لیکن اب ایک یونٹ کے بدلے یونٹ کی تعداد زیادہ کر دینا, پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 24,000 روپے ٹیکس لیا جائے, اور پھر جو 12 کلو واٹ ہے اس پر جو سولر بجلی پیدا کر رہا ہے اس پہ یہ ٹیکس کی زیادتی پھر عوام کو ایکچولی یہ کم قیمت پہ میسر بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پالیسی میکرز جو ہیں وہ کیا what they are up to, وہ سوچ کیا رہے ہیں پالیسی بناتے ہوئے, کیونکہ اب تو ملک میں بہت سارا کرائسس پیدا ہونے والا ہے, گرمیاں تو بھی شروع ہوئی ہیں. ہمارے ہاں وہ پالیسی میکنگ سائلوز میں ہے, اس پہ ایک ہول آف گورنمنٹ ہول آف پالیسی اپروچ نہیں دی جاتی. تو میرا خیال ہے کہ جو ہے غلط پالیسی تھی اس وقت آئی پی پیز کے ساتھ
جو 40 معاہدے سائن ہوئے اس کو شاید ایک اور غلط پالیسی کے ذریعے درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ایک لوز لوز سچویشن ہوگی. ان دا لانگ رن ہمیں سولر پہ ہی جانا اور سولر کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اس کا کوئی اور حل نکالا جا سکتا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو لوگ بجلی کا بل جو ہے وہ زیادہ نہیں دے پا رہے، اس کے انسولیشن کیسے کرنی ہے، ان کو جو ہے پروٹیکشن کیسے دینی ہے، اس کا کوئی سولوشن نکالا جا سکتا ہے. لیکن کوئی بھی ایسی پالیسی جو کہ ڈسکریج کرے سولر انرجی کو پاکستان میں، وہ ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم کلائمیٹ چینج کے کانٹیکس میں پاکستان کے لیے کافی وہ خطرناک ہوگی. اور یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہم کر رہے ہیں جس میں پورے ملک کو پہلے ہم نے CNG گاڑیوں پہ لگا دیا. ہر ایک نے جو افورڈ کر سکتا تھا اپنی گاڑی جو ہے وہ CNG کٹ اس میں فٹ کروا لی، اور 10 سال آپ کوئی ترقی نہیں کر سکیں گے. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ہمارے پارٹنرز جو ہیں جو ایڈوکیسی کرتے ہیں وہ بڑا کلوزلی کام کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. جیسا کہ آپ شاید دکھا بھی رہی ہیں کہ وہ ہر ایک نے مینیفیسٹو میں وعدے کیے ہوئے اور بڑے مطلب بہت اچھے طریقے سے گفتگو ہوتی ہے. وہ بالکل جس طرح سے ہم انہیں بتاتے ہیں کہ what should be done to manage this issue، اس کو سنتے بھی ہیں اور وہ اقدامات بھی دیتے ہیں، اور بڑی ان کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں اچھی رسپانس ملتی ہے. ایون جماعت اسلامی جو کہ ایک ریلیجیس پارٹی ہے وہ بھی جو ہے اس بات کو بالکل مانتی ہے. ٹھیک ہے ان کی ایک اپنا فریم ورک ہے جس کے اندر، لیکن بٹ اوور آل آن پرنسپلس وہ مانتے ہیں. اور باقی جتنی آپ نے 3 پولیٹیکل پارٹیز کا نام دیا، لیکن اوور دا نمبر آف ایئرز ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ وربل تو کمٹمنٹ وہ دیں گے کہ جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن پولیٹیکل کمٹمنٹ جب ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ جو فائنینشیل آپ کو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس کو میٹ کر رہے ہیں. اف یو وانٹ ٹو انکریز، ہم CPR کہتے ہیں کانٹرسیپٹیو پریویلنس ریٹ، جو کہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جو شادی شدہ کپلز ہیں وہ اپنی جو فیملی پلاننگ کر رہے ہیں اور بچوں میں وقفہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان نے کمٹمنٹ کی کہ ہم 60% تک لے جائیں گے 2030 تک. اور ہمارا جو لاسٹ سروے ہوا تھا، خیر اب نیا ہونے والا ہے، اس میں صرف ہم 34% ہیں. تو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ ہم یہ کسی طرح سے بھی میٹ کر پائیں. لیکن بہت کچھ ہو سکتا تھا. فائنینشیل کمٹمنٹ اور جو آپ میں ہر پروگرام میں شاید کہتی ہوں اکاؤنٹیبلٹی اینڈ گورننس، آپ اس کو پھر میجر بھی کریں نا. شروع میں آئے پارٹیز آتی ہیں، جب نئی حکومتیں بنتی ہیں تو بڑا وہ ایک جو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، اس میں وہ ہم سب کو بلا رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے مینیفیسٹو میں یہ ہے، اور وہ بالکل ایگری بھی کر رہے ہوتے ہیں. بٹ بہت جلدی اس پہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور اس کو کوئی میجر نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم نے جو کمٹمنٹس کی تھی کہ ہم ریسورسز اس کے حساب سے دے رہے ہیں. جب ہم ان سے بات کریں گے وہ یہ کہہ دیں گے جی اکنامی کا حال برا ہے. اکنامی کا حال آپ کا برا ہے تو آپ کہیں اور پیسے نہ ڈالیے، آپ اس پہ ڈالیے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو کنٹریز ہیں بنگلہ دیش، جی میں یہ کہنے والی تھی 1971 کے بعد سے جو ٹریجیکٹری ہے خاص طور پہ پاپولیشن کی، وہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے دو مختلف پیرلل یونیورس میں ہم رہ رہے ہیں. انہوں نے کنٹرول کی اپنی آبادی کو، وہ کیسے کیا اور ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ ان کی بھی جو بہت سارے جو بلیفز ہیں وہ سملر ہیں، ریلیجن سملر ہے زیادہ تر. دیکھیے میں جو بنگلہ دیش میں ہمارے کولیگس ہیں، ایکسپرٹس ہیں، اور ہم یہ سالوں سے ان سے پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کہا جیسے ہی انہوں نے انڈیپینڈنس لی تو جو پرائم منسٹر صاحب تھے انہوں نے بلایا اپنے سارے وزراء کو اور انہوں نے کہا وی آر پور، ہم سے کہیں زیادہ پور تھے اور ہماری آبادی بہت زیادہ، ہم سے کہیں زیادہ آبادی تھی ویسٹ پاکستان سے. انہوں نے کہا اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا تم لوگوں کو جو بھی چاہیے، کیا پروگرام ہے، کس طرح کیا جا سکتا ہے، گوئنگ ٹو دا لاسٹ مائل، رورل ایریاز میں جاؤ، ہر عورت کے پاس جو ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز ہو، فیملی پلاننگ ہو، کمپلیٹ کمٹمنٹ. اور وہ ہر دوسرے مہینے میٹنگ کر کے اس کی پروگریس چیک کرتے تھے.